اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے، مرضی ہر حال میں اللہ رب العزت کی پوری ہوتی ہے۔ آپ سوچئے، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں ہیں اور دل چاہتا ہے کہ ہمیشہ جنت میں رہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو دنیا میں بھیجیں، شیطان نے آ کر مشورہ دیا کہ یہ دانا کھا لیں تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ کھا لیا اور نتیجہ کیا نکلا؟ زمین پر اترنا پڑا۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہیں، طوفان آ چکا، کشتی میں سوار ہیں، سگا بیٹا سامنے کھڑا ہے، فرماتے ہیں یا بنی ارکم معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ بیٹا نہیں سنتا، نہیں بات مانتا۔ آج کل بھی تو ایسا ہوتا ہے، باپ دین کی کشتی میں سوار ہے اور بیٹا فسق و فجور کے طوفان میں ہے، تو باپ کہتا ہے یا بنی ارکم معنا، بیٹے نیک بن جاؤ، اور ہمارے ساتھ کشتی میں سوار، نہیں سنتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی اتنی چاہت ہے، لیکن بیٹا بالآخر فحال بینہم الموج فکان من المغرقین، والد کی آنکھوں کے سامنے غرق ہو گیا۔ تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ اللہ رب العزت کی۔ ایک موقع پر نبی علیہ السلام نے دل میں ارادہ فرما لیا کہ میں شہد استعمال نہیں کروں گا، کہ اس میں ایک خاص قسم کی مہک آتی ہے۔ جب ارادہ فرما لیا تو رب کریم کی طرف سے محبوبانہ خطاب آ گیا، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے دوبارہ شہد کا استعمال شروع فرما دیا، تو مرضی کس کی پوری ہوئی؟ تو یہ بات دل میں بٹھا لیجئے کہ اللہ رب العزت سب سے بڑے ہیں اور مرضی ہر حال میں اسی اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں چل سکتی۔ آپ غور کریں کہ دو بندے ایسے ہیں جن کو جنت کی خوشبو نہیں مل سکتی، جو جنت میں قدم نہیں رکھ سکتے۔ کون؟ ایک مشرک۔ فیصلہ کر دیا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کریں گے، اس کے سوا کوئی گناہ لے کر آئے گا چاہیں گے اللہ معاف کر دیں گے۔ اور ایک فرمایا حدیث پاک میں کہ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں داخل ہو سکے گا۔ نہ متکبر اور نہ متکبر کہتے ہیں جو اپنے کو بڑا سمجھے، اور مشرک کہتے ہیں جو مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھے۔ بڑا سمجھتا ہے تو سجدے کرتا ہے نا۔ تو جس نے اپنے کو بڑا سمجھا اس پر بھی جہنم جنت حرام، اور جس نے مخلوق میں سے کسی کو بڑا سمجھا تو بڑا کون ہے؟ اس لیے جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں تو مانا ہوتا ہے کہ نہ میں بڑا نہ کوئی اور بڑا، بڑا کون ہے؟ اللہ رب العزت ہی بڑے۔ دن میں 5 مرتبہ مسجد بلایا تاکہ تم دنیا کے کاموں میں لگے ہوئے ہو، شاید سبق تم بھول جاؤ، تمہیں یاد دہانی رہنی چاہیے۔
اللہ اکبر کے الفاظ سے، آؤ اس ذات کی طرف جو سب سے بڑی ذات ہے، تاکہ تمہیں تمہارا مقصد یاد رہے۔ اسی لیے اس اللہ اکبر کے الفاظ کو سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اس کو سنتے ہی شیطان دور بھاگتا ہے۔ دو کلام ہیں جن سے بھاگتا ہے، ایک اللہ اکبر، اور ایک جب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے پھر بھی شیطان بھاگتا ہے، ری خارج ہوتی ہے اس کی۔ اللہ کی عظمتیں اس کے سامنے۔ جبریل علیہ السلام اتنے بڑے ہیں، پر پھیلائیں تو ایک پر سے مشرق کو ڈھانپ دیں اور دوسرے پر سے مغرب کو ڈھانپ دیں۔ زمین پر کھڑے ہوں تو ان کا سر آسمان کی بلندیوں کو چھوئے۔ طاقت اتنی ہے، زمین کے ٹکڑے کو پر سے اکھاڑا اور آسمان کی بلندیوں پر لے جا کر نیچے دے مارا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم، تیزی اتنی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ زمین سے ایک بالشت کے فاصلے پر ہو تو اس سے پہلے کہ وہ قطرہ زمین پر پہنچے وہ آسمان سے زمین پر آ کر پھر واپس جا سکتے ہیں۔ اور ان کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بسا اوقات اس پر اللہ کے جلال کا اتنا غلبہ ہوتا ہے کہ جبرائیل کا قد ایک چڑیا کے برابر بن جاتا ہے۔ اللہ کی عظمت ایسی ہوتی ہے، کانپتے ہیں اللہ کی عظمت سے۔ ہمیں اپنے دلوں میں اس اللہ کی عظمت کو بٹھانا چاہیے تاکہ گناہوں کا چھوڑنا آسان ہو۔ سری سکتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ بیان کیا تو ایک نوجوان آیا، کہنے لگا آپ نے ایک فقرہ بولا ہے۔ میں نے کہا فقرہ کیا بولا تھا؟ عجبا لضعیف یعصی قویا، تعجب ہے اس ضعیف پر جو ایک قوی کی نافرمانی کرتا ہے۔ بندے سے زیادہ ضعیف کوئی نہیں اور اللہ سے زیادہ قوی کوئی نہیں۔ کتنا تعجب ہے کہ ایک ضعیف اس قوی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ عجبا لضعیف یعصی قوی۔ تو جب عظمت دل میں بیٹھتی ہے پھر انسان گناہوں سے آسانی سے بچ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ذکر کثیر کا حکم دیا، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ مقصد کیا تھا کہ یہ ہر وقت یاد رکھیں کہ اللہ بہت بڑے ہیں، پھر دنیا ان کا دل نہیں لبھا سکے گی، ان کو اس راستے سے نہیں ہٹا سکے گی۔ اس لیے مومن بہانے سے اللہ کی بات چھیڑتا ہے۔ ماں کو دیکھو کہیں بیٹھی ہو بیٹے کا تذکرہ چھیڑ دیتی ہے، میرا بیٹا دودھ کو دودھ کہتا ہے۔ محبت ہے نا، بیوی کو خاوند سے محبت، 5 منٹ میں اپنے خاوند کی ساری باتیں دوسری عورت کو بتا دیتی ہے۔ اسی طرح مومن کو اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، تو مومن کا بھی یہی حال، جہاں بیٹھتا ہے، جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں۔ اللہ کا تذکرہ، اللہ کی باتیں، اللہ کی عظمت، اللہ کی نعمتوں کے تذکرے مومن کا شیوا ہوتا ہے۔ آج اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا اظہار کریں گے تو قیامت کے دن پھر اس کا انعام پائیں گے۔